ہوئے تو ایک شخص میرے آقا امام حسین جب اور آگے گئے تو وہاں پہ ایک کنواں تھا. امام حسین نے کیا کیا تھا؟ وہاں پہ خیمہ لگا دیا. اپنے خیمہ سے دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر میں ایک خیمہ اور ہوا ہے. امام حسین نے اپنے لوگوں میں سے کسی کو بھیج کر کے اس خیمے میں جو تھا ان کو بلاتے ہیں کہ جاؤ کہہ دینا کہ تجھے اتنے رسول بلاتے ہیں, تجھے شہزادہ رسول بلاتے ہیں. امام حسین کے آدمی اس خیمہ میں گئے, بلائے, وہ شخص نے آنے سے انکار کر دیا. کیا کیا؟ آنے سے انکار کر دیا. وہ کون لوگ تھے؟ ان کا نام ہے حضرت ظہیر. وہ اپنی بیوی کے ساتھ اور کچھ اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں پہ خیمہ لگائے ہوئے تھے. یہ گئے تھے کہاں؟ یہ حج کرنے کے لیے گئے تھے. رات ہوئی تو انہوں نے خیمہ لگا دیا اور امام حسین نے وہاں پہ خیمہ لگا دیا. امام حسین نے جب دیکھا کہ ایک خیمہ اور ہے, وہاں ضرور کوئی نہ کوئی مرد ہوگا, تو ذرا جاؤ ان کو بلا لاؤ. امام حسین نے جب بلوایا تو انہوں نے آنے سے انکار کر دیا. حضرت ظہیر کی بیوی نے کہا تعجب ہے, آپ کو اتنے رسول بلا رہے ہیں, نواسہ رسول بلا رہے ہیں اور آپ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. بڑی شرم کی بات ہے, آپ کو تو جانا چاہیے. اپنی بیوی کی بات ان کے ذہن میں بالکل کیا ہو گئی, اتر گئی. وہ بالکل دوڑتا ہوا امام حسین کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. اب جو امام حسین کی بارگاہ میں آتا ہے, اب بہت جلد پھر دوڑتا ہوا اپنے خیمے میں پہنچ گیا. لوگوں نے دیکھا یہ شخص بڑی جلدی امام حسین کے پاس گئے اور جلدی دوڑ کر کے اپنے خیمے میں آ گئے. آنے کے بعد اپنی بیوی سے کہتے ہیں ایسا ہے میں پورا ساز و سامان اب امام حسین کے حوالے کر رہا ہوں اور میں تم کو طلاق دے رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ تم کو طلاق دے رہا ہوں. کس عورت کو؟ جو عورت نے حضرت ظہیر سے کہا تھا کہ آپ کو شہزادہ رسول بلا رہے ہیں, آپ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. جس عورت نے کہنے پہ وہ شخص شہزادہ رسول کی بارگاہ میں گئے تھے, جب گئے پھر خیمہ میں آئے, ان کے پاس جتنا سامان تھا سب امام حسین کے حوالے کیے. اپنی بیوی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ طلاق دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تم اپنے بھائی کے ساتھ اپنی میکے چلے جانا. اور اپنے دوستوں سے کہتے ہیں اب میں جا رہا ہوں حسین ابن علی کے پاس, اب میں جا رہا ہوں, اب میں دوبارہ واپس ہونے والا نہیں ہوں. ان کے دوستوں نے کہا عجیب حال ہے, ابھی تک یہ جانے کے لیے تیار نہیں تھے, اب کہہ رہے ہیں میں ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں. یہاں تک کہ اپنی بیوی کو بھی طلاق دیا. تو دوستوں نے کہا آخر ماجرا کیا ہے, آخر وجہ کیا ہے, اتنا بھیانک فیصلہ آپ نے کیسے کر لیا؟ تو حضرت ظہیر کہتے ہیں حضرت سلمان فارسی نے مجھ سے فرمایا تھا کیا اے ظہیر تم نے تمہارے ہاتھ کبھی مال آئے, مانے غنیمت تمہارے ہاتھ کبھی لگے؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں مانے غنیمت ہمارے ہاتھ بہت لگے ہیں. تو حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ وہ مال جب تم کو ملا تھا تم کو خوشی ہوئی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں خوشی ہوئی تھی. تو اب حضرت ظہیر کہتے ہیں آج میں یہاں امام حسین کے پاس آیا, یہ خبر مجھ کو بہت پہلے حضرت سلمان فارسی نے دیا تھا کہ آج جو جنگ مال تمہیں ملے ہیں, جو خوشی ہوئی ہے, اس سے بھی بڑی خوشی تم کو اس وقت ہوگی جب شہزادہ رسول کوفہ کو جا رہے ہوں گے اور تم ان کے ساتھ ہو جاؤ گے. دشمنوں کے خلاف حسین کی طرف سے لڑ کر کے اگر شہید ہو جاؤ گے تو تم کو اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ اس جنگ میں عطا فرمائے گا. اس کی بشارت حضرت سلمان فارسی نے بہت پہلے ہی دے دیا تھا. غور کیجیے آخرکار حضرت ظہیر نے اپنی بیوی کو طلاق دیا. اب امام حسین کے ساتھ رہے یہاں تک کہ کربلا معلیٰ پہنچ کر کے
حسین کی محبت میں اللہ کی راہ میں شہید ہو کر کے فنا فدا ہو جاتے ہیں، شہادت کے درجے کو، شہادت کے منصب پہ آپ فائز ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت قیس امام علی کی محبت میں اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو شہید کر دیا۔ حضرت ظہیر جو حج کر کے کوفہ جا رہے تھے، آپ اپنے گھر نہیں گیا، آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دے کر امام حسین کے ساتھ رہے۔ کربلا معلّہ میں آپ بھی شہادت کے منصب پہ فائز ہو جاتے ہیں۔ غور کیجئے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھیرے دھیرے اور آگے بڑھتے ہیں۔ غور کیجئے دھیرے دھیرے اور آگے بڑھتے ہیں، اور جب 60 ہجری محرم کی پہلی تاریخ ایک جگہ ہے ذی حشب، مقام ذی حشب، اس جگہ پہ جب امام حسین پہنچے، آپ نے خیمہ لگایا، اور آپ نے خیمہ لگایا تو پھر ادھر سے بہت ڈھیر سارے فوج آئے، ان کے ساتھ ہور میں آ کر کے امام حسین کے پاس خیمہ لگا دیا۔ دوپہر کا وقت تھا، ہور کے ساتھ بہت ڈھیر لشکر بھی تھے، فوج بھی تھے، سارے کے سارے کیا تھے؟ پیاسے تھے۔ امام حسین کے پاس اس وقت پانی تھا، کھانا موجود تھا۔ امام حسین نے کیا کیا؟ دشمنوں کو پانی پلا رہے ہیں، دشمنوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، اور دشمنوں کو کھانا ہی نہیں بلکہ دشمنوں کے گھوڑوں کو بھی آپ پانی پلا رہے ہیں۔ ارے یہ نبی کے گھرانے والے ہوتے ہیں کہ خود بھوکا رہ کر کے اوروں کو کھلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ارے آپ دیکھیں، ارے یہ تو یزیدی لوگ تھے کہ مہمانوں کو کھانا نہیں کھلا رہے تھے، اور یہ تو میرے نبی کی گھرانے والے ہیں